معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں ہمیں اس بات سے لازمی آگاہ کریں کہ آپ کس کنٹری اور کس سٹی سے ہماری آڈیو کو سن رہے ہیں۔ باب نمبر 10، سلطان علاؤ الدین خلجی۔ سب ہیڈنگ: علاؤ الدین خلجی کا نظام مالیہ۔ سلطان نے لگان کی شرح کل پیداوار کا نصف یعنی 50% مقرر کی۔ اگرچہ یہ شرح بہت زیادہ تھی لیکن مسلم قوانین کے مطابق تھی۔ خود فقہ اسلام نے بھی بعض فصلوں پر شرح لگان نصف پیداوار مقرر کی ہے۔ ہندو عہد کی روایتی شرح پیداوار کا 1/4 یا 1/6 تھی۔ سلاطین دہلی خاص کر التمش اور بلبن کے دور میں 1/5 سے زیادہ نہ تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کسی سلطان نے اتنا بھاری ٹیکس عائد نہیں کیا تھا، لیکن ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے مطابق یہ شرح اتنی زیادہ نہ تھی، اور اس بات کی شہادت موجود ہے کہ ہندو عہد میں بھی شرح لگان ایک زمانے میں 47% تھی، لیکن سلطان کی اس شرح لگان کو کاشتکاروں یا زمینداروں میں سے کسی نے پسند نہیں کیا۔ اس شرح کا نفاذ تمام کاشتکار طبقے پر ہوا۔ سلطان کو اعلیٰ طبقے سے پہلے ہی کوئی خاص ہمدردیاں نہیں تھیں، اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ کہیں یہ زمیندار لوگ اپنا بوجھ کسانوں پر نہ ڈال دیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے بھی اس نے خصوصی اقدامات کیے۔ یہ واجبات کبھی نقدی اور کبھی جنس کی صورت میں وصول کیے جاتے تھے۔ علاؤ الدین نے جب اشیاء کے نرخ مقرر کیے اور سرکاری گوداموں اور ذخیروں کو قائم کیا تو اس نے دوابہ کے علاقے میں حکومت کا لگان جنس کی شکل میں وصول کرنے کا حکم دیا۔ زمین کے مالیے کے علاوہ سلطان نے ہاؤس ٹیکس اور چراتی ٹیکس بھی نافذ کیا۔ بقول ضیاء الدین برنی تمام دودھ دینے والے جانوروں مثلاً گائے، بکری یا بھینس وغیرہ پر محصول لگایا گیا اور اس کی چراتی کی شرح مقرر کر دی گئی۔ لیکن بقول فرشتہ 2 بیلوں کے جوڑے، 2 گائیں، 2 بھینسیں اور 10 بکریاں اس ٹیکس سے مستثنیٰ تھے، اور اگر جانوروں کی تعداد اس سے زائد ہوگی تو اس پر ٹیکس لیا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ دودھ دینے والے جانور ہوں۔ ایک اور ٹیکس برنی کے مطابق ہاؤس ٹیکس تھا، جو ہر گھر سے وصول کیا جاتا تھا جو رہائش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ان اصلاحات کا نفاذ دہلی، پالم پور، ریواڑی، افغان پور، کوٹلہ، نیز شمال مغرب میں دیپال پور، لاہور، سمانا، آسام کے علاوہ شمال میں روہیل کھنڈ کے علاقوں میں کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں جنوب میں راجپوتانہ کے کچھ حصوں اور بیانہ اور جھائن میں اس کا نفاذ کیا گیا، یعنی یہ نظام صرف مملکت کے مرکزی حصوں میں تھا۔ اس سلسلے میں پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ جب علاؤ الدین نے پیمائش کا نظام یا حکم ساخت جاری کیا تو پھر لگان کی وصولی جنس کی صورت میں ہوتی تھی یا نقدی کی صورت میں۔ دراصل اس نظام میں یہ بات لازمی نہیں کہ کاشتکار صرف رقم کی صورت میں مالیہ ادا کرے، بلکہ اس نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ فی یونٹ اوسط پیداوار مقرر کی جائے۔ یہ خراج مکاتمہ سے مناسبت رکھتا تھا جس میں ایک خاص عرصے کے لیے لگان مقرر کر دیا جاتا تھا۔ اس حکم ساخت سے کاشتکار اور حکومت کے درمیان زیادہ اعتماد پیدا ہوتا تھا، چنانچہ حکومت اپنا حصہ نقدی یا جنس دونوں میں سے کسی ایک طرح سے وصول کرتی۔ لگان غلے کی صورت میں مقرر کر کے رائج الوقت نرخوں پر رقم بھی لے سکتی تھی۔ چنانچہ علاؤ الدین کے دور میں ایک طرف تو کاشتکار کی حوصلہ افزائی اور دوسرے پرائز کنٹرول سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے مالیہ زیادہ تر جنس کی صورت میں وصول کیا جاتا تھا۔ علاؤ الدین نے لگان کی وصولی پر کثیر تعداد میں
دیانتدار عہدے داران متعین کیے۔ اس نے چھوٹے عملے کو لالچ اور حرص سے نجات دلانے کی خاطر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا تاکہ وہ بدعنوانی اور رشوت کے بغیر پرسکون زندگی بسر کر سکیں۔ علاؤالدین کی ان اصلاحات کی کامیابی کا سہرا اس کے نائب وزیر مشرف کائی کو جاتا ہے۔ یہ شخص اپنی عقل مندی، کفایت شاری، فن تقریر و تحریر اور کام کی لگن کی وجہ سے ساری مملکت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سلطنت کے وسیع حصے میں ان اصلاحات کو بھرپور طریقے سے رائج کیا اور ان پر اس طرح سے عمل کروایا کہ چودھریوں، مقدموں اور محافظوں کا سرکشی کرنا، گھوڑے پر بیٹھنا، ہتھیار باندھنا اور اچھے قسم کا قیام و طعام ختم ہو کر رہ گیا۔ لگان کی وصولی کے سلسلے میں سب پر یکساں حکم نافذ کیا گیا۔ ہندوؤں کے گھروں میں ضرورت سے زیادہ سامان کا، جو سرکشی اور بغاوت کا باعث تھا، نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ علاؤالدین خلجی برصغیر کا پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے پیمائش کا طریقہ اپناتے ہوئے کل پیداوار کا نصف یعنی 50% مقرر کیا۔ مسلم قوانین کے مطابق حضرت عمر کے دور سے حکم ساخت کو تسلیم کر لیا گیا تھا، اور یہ ہندوؤں کے لیے بھی نیا نہیں تھا کیونکہ جنوبی ہندوستان میں یہ پولا ریاست میں رائج تھا، لیکن شمالی ہندوستان کے بارے میں صورتحال واضح نہیں ہے۔ بہرحال ہندوستان کے حکمران اسے جانتے تھے۔ ان اصلاحات سے کاشتکار اور زمیندار دونوں متاثر ہوئے۔ ہندو زمینداروں کی مالی حالت کمزور ہوتی چلی گئی، مگر یہ طریقہ چونکہ عوام کے لیے بھی نقصان دہ تھا اور فصل کی کمی کے زمانے میں بھی عوام کو لگان کی مقررہ مقدار ادا کرنی پڑتی تھی۔ عوام کی اس شکایت کے تدارک کے لیے علاؤالدین نے زمین کو بود اور نابود میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ جو علاقے یا کھیت نابود یعنی قحط زدہ قرار دے دیے جائیں ان کا لگان وصول نہ کیا جائے گا۔ مشرف کائی نے حکومت کے کارکنوں اور دوسرے لوگوں پر اس قدر سختی کی کہ کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہ رہا کہ وہ ایک ٹکا بھی زائد وصول کر سکے۔ عامل متصرف اور اس محکمے کے دوسرے عہدے لوگوں کی نظروں میں گر گئے تھے اور کلرکی کا عہدہ بڑا عجیب سمجھا جاتا تھا۔ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کلرک کو نہ دیتا تھا۔ متصرف کا عہدہ وہی شخص قبول کرتا جو اپنی جان سے ہاتھ دھو لیتا۔ متصرف اور عامل اپنی زندگی کا زمانہ زیادہ تر قید میں گزارتے تھے اور سزائیں بھگتتے تھے۔ علاؤالدین نے ریونیو کے سسٹم کی اصلاح کے لیے ایک اور قدم اٹھایا۔ وہ پٹواری کے کاغذات کی جانچ پڑتال تھی، اور غالباً علاؤالدین وہ پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے پٹواری کے ریکارڈ کو مد نظر رکھا، جو کہ زمین کے تمام معاملات اور لینڈ ریونیو کے بارے میں بہترین ذریعہ تھا۔ اگرچہ تمام پٹواریوں کا ریکارڈ حاصل کرنا بہت مشکل تھا، مگر پھر بھی یہ بہترین طریقہ تھا۔ ذاتی طور پر علاؤالدین نے نہ تو فضول خرچ کیا اور نہ ہی غیر محتاط، بلکہ وہ ملکی دفاع کو بہتر بنانے اور مالی طور پر سلطنت کو مستحکم کرنے کا خواہاں تھا، کیونکہ منگول حملوں نے اس کا ناک میں دم کر رکھا تھا اور جس کا اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی فوجی قوت کو مضبوط بناتا، جس کے لیے مالی استحکام کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی فطری صلاحیتوں اور حالات سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام سر انجام دیا۔ بادی النظر میں یہ اصلاحات کافی سخت معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کے فوری نتائج کو نظر انداز کرتے ہوئے ان پر غور کریں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصلاحات کس قدر اہم تھی۔ دراصل علاؤالدین سے قبل لوگوں نے ناجائز طریقوں سے اتنا روپیہ جمع کر لیا تھا کہ غریب بہت زیادہ غریب اور امیر بہت زیادہ امیر ہو گیا تھا، جس سے سلطنت کو بھی اقتصادی طور پر کافی نقصان پہنچ رہا تھا۔ علاؤالدین کی ان اصلاحات سے کافی دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ اس سے نہ صرف حکومت کی آمدنی میں مستقل اور یقینی اضافہ ہوا، بلکہ اس سے ہندو نمبرداروں اور چودھریوں کا بھی کافی حد تک زور ٹوٹ گیا۔ انہیں اب بغاوت کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی اور منگول حملوں کا بھی تدارک ہو گیا۔ سلطان علاؤالدین خلجی کی صحت کام کی کثرت کی وجہ سے روز بروز گرتی جا رہی تھی۔
آخری عمر میں دوران خون تیز ہو گیا تھا اور مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ اسے کسی شخص پر اعتماد نہ رہا تھا۔ چنانچہ ملک کافور کے اکسانے پر اس نے اپنے ولی عہد خضر خان اور اس کی والدہ کو قید میں ڈال دیا اور اپنے سب سے چھوٹے اور نابالغ لڑکے شہاب الدین کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اسی اثنا میں چاروں طرف سے بغاوتیں رونما ہوئیں۔ ہرپال شنکر دیو والیے دیوگری کے جانشین نے دیوگری میں خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا اور مسلمان فوج کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا۔ چتوڑ کے راجا حمیر دیو نے بھی اطاعت سے انحراف کرتے ہوئے مسلمانوں کو ملک سے باہر نکال دیا۔ گجرات کا راجا خود مختار ہو گیا۔ ان واقعات کی وجہ سے سلطان کی صحت روز بروز گرتی چلی گئی۔ 2 جنوری 1316 عیسوی کو سلطان علاء الدین خلجی نے 20 سال حکومت کرنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کیا۔ الفنسٹن کا خیال ہے کہ سلطان کی موت ملک کافور کے زہر دینے سے واقع ہوئی، کیونکہ ملک کافور بوڑھے سلطان کے خاتمے کے بعد خود تخت و تاج کا مالک بننا چاہتا تھا۔ وہ بد مزاج، ضدی اور سنگ دل تھا۔ لین پال کا خیال ہے کہ علاء الدین ذکاوت اور مصمم ارادے کا مالک تھا۔ وہ حالات کو بھانپ کر تدابیر اختیار کرتا تھا اور ان پر تندہی سے عمل کرتا تھا۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ وہ سختی سے انصاف پر کاربند تھا۔ چوری اور رہزنی جو پہلے عام تھی اب قطعاً مفقود تھی۔ مسافر آرام سے سوتے اور سوداگر خلیج بنگالہ سے کابل تک اور تلنگانہ سے کشمیر تک اپنا سامان بحفاظت لے جاتے تھے۔ سلطان روزہ نماز کا پابند نہ تھا۔ وہ فن تعمیر کا شائق تھا۔ اس نے نئی دلی آباد کی جو سری کے نام سے مشہور تھی۔ اس نے قطبی عمارتوں میں کئی ایک کا اضافہ کیا۔ اگرچہ وہ خود عالم نہ تھا مگر علم و ادب سے شوق رکھتا تھا۔ اسے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ گہری عقیدت تھی۔ امیر خسرو اس کے دربار کا مشہور شاعر تھا جسے بادشاہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ ہر کام اپنی عقل کے مطابق سر انجام دیتا تھا۔ علماء اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ اسمتھ نے لکھا ہے کہ علاء الدین ظالم و جابر تھا۔ اس میں انصاف کرنے کا مادہ نہ تھا۔ فرشتہ اور اسمتھ کی رائے مبالغہ سے خالی نہیں۔ علاء الدین ایک کامیاب جرنیل اور مدبر بادشاہ تھا۔ اس نے ملک کے نظم و نسق کو نہایت خوبی سے قائم کیا۔ اس نے منگولوں کا انسداد کر کے ملک میں امن بحال کیا۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ ہے جو تمام ملک کو اپنے قبضے میں لایا۔ اس نے کامیاب اقتصادی نظام قائم کر کے اپنی فراست کا ثبوت دیا۔ زمانے کے حالات مقتضی تھے کہ وہ سختی سے حکومت کرے، چنانچہ وہ سزا دینے میں اپنے پرائے میں تمیز نہ کرتا تھا۔ اگر وہ سختی سے حکومت نہ کرتا تو سازشیں اور بغاوتیں بہت جلد اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتیں۔ شخصی حکومت کا ہمیشہ سے ہی تقاضا رہا ہے کہ جہاں بانی کے اصولوں پر شدت سے عمل کیا جائے، خواہ وہ وسط زمانے کی شخصی حکومت ہو یا دور جدید کی آمریت۔ ڈکٹیٹرشپ شخصی حکومت میں جس فرما روا نے نرمی سے کام لیا یا تو اس کا سر قلم کر دیا گیا یا ملک میں بغاوت اور بدامنی رونما ہوئی۔ لہٰذا علاء الدین کو موجودہ دور کے جمہوری اصولوں پر پرکھنا سراسر غلطی ہے اور اس زمانے کے لوگوں کو موجودہ زمانے کے شہریوں کے مشابہ سمجھنا گویا غلط فہمی کا شکار ہونا ہے۔ نہ تو اس زمانے کے لوگ دور جدید کے سیاسی تقاضوں سے واقف تھے اور نہ ہی فرما روا جمہوری اصولوں سے آشنا۔ علاء الدین کے انتقال کے بعد سلطنت میں انتشار رونما ہوا۔ ملک کی باغ دوڑ ملک کافور کے ہاتھ میں آئی۔ اس نے نابالغ شہزادہ شہاب الدین عمر کو تخت حکومت پر بٹھا کر اپنے احکام جاری کرنے شروع کیے۔ شہزادہ خضر خان اور شادی خان کی آنکھیں نکلوا دی گئیں، مگر خوش قسمتی سے مبارک شاہ بچ کر نکل گئے۔ جو ہی ملک کافور عمر کے قتل کا منصوبہ باندھنے لگا، ایک قاتل نے اسے اپنے ہی بستر پر قتل کر کے کیفر کردار کو پہنچا دیا۔ ملک کافور کے خاتمے پر مبارک تخت نشین ہوا۔
قطب الدین مبارک شاہ لقب اختیار کیا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح تخت نشین ہوتے ہی لوگوں کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ علاؤ الدین کے ان قوانین کو، جس سے لوگ تنگ آ چکے تھے، منسوخ کر دیا اور 17,000 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ گجرات میں ایف خان کی بغاوت کو فروغ کیا گیا اور دیوگری کے راجا ہرپال کو شکست دے کر اس کی زندہ کھال کھنچوا لی، مگر رفتہ رفتہ سلطان ایک نو مسلم خسرو خان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن گیا، جو ملک کافور 1000 دینار کی طرح اقتدار کا بھوکا تھا۔ اسے جنوبی ہند کی مہم پر روانہ کیا گیا۔ اس نے دارنگل اور مدورہ میں فتوحات حاصل کرنے کے بعد خود مختار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مبارک جنوبی ہند سے دلی کو واپس آیا تو حالات خراب ہو چکے تھے۔ اس کی عدم موجودگی میں سازشیوں نے فیصلہ کیا کہ اسے قتل کر کے خضر خان کے 10 سالہ لڑکے کو شمس الدین محمد شاہ کا لقب دے کر تخت نشین کر دیا جائے، حتیٰ کہ اس کے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا گیا۔ خضر خان، شادی خان اور عمر خان جو گوالیار کے قلعے میں قید تھے، انہیں بھی زندہ نہ چھوڑا گیا اور اپنے خسر ظفر خان کو شبے کی بنا پر گجرات سے بلا کر قتل کر دیا۔ ان واقعات کے بعد مبارک پھر عیش و عشرت میں غرق ہو گیا۔ سر ولسلے ہیک لکھتا ہے کہ تمام پابندیوں کے فوری دور ہونے سے جو گزشتہ عہد میں لوگوں پر آئی تھیں، بد اعتدالیاں شروع ہو گئیں اور عیش و نشاط کی محفلیں گرم ہونے لگیں، جیسا کہ کے بعد کے زمانے میں ہوا تھا۔ بادشاہ کو دیکھ کر رعایا بھی اسی رنگ میں ڈوب گئی۔ سلطان نے اپنے مصائب خاص خسرو خان کو باوجود اس کے منصوبے کی آگاہی کے دکن سے دہلی بلوا بھیجا تاکہ اس کی محفل نشاط کو گرما سکے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی خضر خان کی بیوہ کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ خسرو خان نے دلی پہنچ کر اپنے آقا کو، جو الواسق باللہ کہلاتا تھا، قتل کر کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا اور ناصر الدین خسرو شاہ کے لقب سے مسند حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ ہندوستان کا نیا شہنشاہ مغربی ہند کا اچھوت تھا، جو مسلمان ہونے کے بعد حسن کہلایا۔ مبارک نے اسے خسرو شاہ کا لقب دے کر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز کیا۔ تخت پر قابض ہونے کے بعد دیول دیوی کو غصب کیا گیا، حرم کی بیگمات کی بے حرمتی اور عصمت دری کی گئی، بچوں کو قتل کیا گیا، لیکن قدیم عہدے داروں کو انعام و خلت تقسیم ہوئے۔ چنانچہ وزراء میں وحید الدین قریشی کو تاج الملک کا خطاب دے کر وزارت کے عہدے پر برقرار رکھا گیا۔ عین الملک ملتانی کو عالم خون اور امیر الامراء کے خطاب عطا ہوئے۔ غازی ملک کے بیٹے فخر الدین محمد جونہ محمد تغلق کو میرا خور مقرر کیا گیا۔ خسرو شاہ نے جلد ہی اسلام کا لبادہ اتارنے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ مسجدوں کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کی توہین ہوئی، مسجدوں میں ممبروں کی بجائے بت نصب کیے گئے۔ اس نے مسلمانوں کو نکال کر اپنی ذات کے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا۔ ان حالات کو دیکھ کر عین الملک اور دوسرے مسلمان امراء خسرو شاہ کے مخالف ہو گئے۔ جونہ خان نے دیپال پور پہنچ کر اپنے باپ غازی ملک کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ غازی ملک اور جونہ نے پنجاب میں آ کر لشکر جرار تیار کیا اور دارالسلطنت پر چڑھائی کر دی۔ خسرو شاہ نے بے بہا دولت صرف کر کے اپنی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ خسرو شاہ نے بے بہا دولت صرف کر کے اپنی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دونوں لشکروں کا دلی کے قریب نہرود کے مقام پر سامنا ہوا اور وہ میدان سے بھاگ نکلا، مگر جلد ہی گرفتار ہو کر ملک غازی کے سامنے پیش ہوا، جس نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تمام امراء نے غازی ملک کو شہنشاہ تسلیم کر لیا اور سری کے 1000 ستون محل میں 8 ستمبر 1320 عیسوی میں رسم تاج پوشی کے بعد اسے سلطان غیاث الدین تغلق کا لقب دیا گیا۔ نئے سلطان نے جلال الدین خلجی کی طرح محل میں داخل ہوتے ہی اپنے آقا کے خاندان کی تباہی پر آنسو بہائے۔ اس کشمکش میں علاؤ الدین کے انتقال کے بعد 4 سال کے اندر اندر خلجی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: مسلمانوں کی پہلی طاقت دکن کا تنقیدی جائزہ۔
برِ صغیر میں ساس بہو کی لڑائی ضرب المثل ہے، لیکن یہ داماد اور ساس کی انبن تھی، جس کے نتیجے میں ایک اسلامی لشکر نے ملک دکن پر طاقت کی اور شمالی گنگا سے چل کر جنوبی گنگا یعنی گوداوری کی وادی میں نمودار ہوا۔ کڑے سے قلعہ دیوگری، موجودہ دولت آباد کا فاصلہ سیدھے خط میں 600 میل اور آج کل ریل یا آباد راستوں سے چلیے تو 800 میل کے قریب ہے، لیکن علاؤ الدین حاکم غیر آباد علاقوں سے گھنے جنگل، بڑے بڑے پہاڑ اور بغیر پل کے تیز رو دریا طے کرتا ہوا آیا تھا۔ اس کی مشکلات اور خطرات سفر کا اب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس حیرت انگیز یادگار یلغار کا مفصل حال کسی صاحب قلم نے تحریر نہیں کیا۔ ہم اثر تاریخوں میں صرف اتنا مذکور ہے کہ یہ باہمت اور جفا کش سردار کڑے سے چل کر 2 مہینے میں علیش پور پہنچ گیا، جو ان دنوں راجگانے دیوگری کے توابع میں داخل تھا۔ علاؤ الدین خلجی کا اصل نام محمد اور ترکی عرف گر شاسب تحریر ہے۔ خلجی بادشاہ جلال الدین فیروز کا سگا بھتیجا اور داماد تھا۔ جوانی میں بارہا سپہ گری کے جوہر دکھائے اور بسلے کی مقرر فتح بیشتر اسی کی سعی و شجاعت کے طفیل حاصل ہوئی۔ بھسلے میں بادشاہ نے کڑے کے ساتھ اقطاعود کی دلائت ہونہار بھتیجے کے تفویض کی اور یہ درخواست کی کہ وہ چندیری پر مہم لے جائے، منظور کر لی۔ چندیری آج کل ریاست گوالیار میں چھوٹا سا قصبہ رہ گیا ہے، لیکن گرد و پیش کے کھنڈر گواہی دیتے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑی راجدھانی تھی، جس نے کئی بار شمال کے حملہ آوروں سے ٹکر لی۔ عہد خلجی میں اس مقام کی جنگی اہمیت یہ تھی کہ ملک مالوا سے دکن کے راستے اسی کی زد میں تھے، مگر علاؤ الدین کا چندیری پر مہم لے جانے کی اجازت لینا محض ایک حملہ تھا۔ اس کی فوجی تیاریوں پر کوئی شبہ نہ کر سکے۔ اصل میں بسلے کی فتح کے وقت ہی وہ دکن کے دولت مندی کے قصے سن گیا اور وہاں کے راستوں کا حال معلوم کر لیا گیا تھا۔ اس کی بلند ہمتی کے آگے دشوار سے دشوار منصوبے آسان تھے، لیکن مہم کا نفسیاتی محرک کے کسی افسانے کی خیالی بنیاد معلوم ہوتا ہے۔ یہ تھا علاؤ الدین گھر کے اندر اپنی بے دست و پائی دیکھ کر باہر اتنی لمبی اڑان بھرنے پر آمادہ ہوا۔ وہ جو خطرناک سے خطرناک دشمن کو خاطر میں نہ لاتا تھا، اپنی اہل خانہ کے سامنے اسے بھیگی بلی بننا پڑا۔ بیوی کو شہزادگی کا غرور تھا، خوش دامن اور زیادہ بد دماغ تھی۔ ملکہ جہاں کے تازہ خطاب نے اسے آپے سے باہر کر دیا تھا۔ علاؤ الدین ان عورتوں کی بدسلوکی سے تنگ آ گیا اور گھر چھوڑ کر نکل جانے اور جان کی بازی لگانے پر تیار ہو گیا۔ ہم اثر تاریخوں میں علاؤ الدین کے لشکر کی تعداد 3-4 ہزار سوار لکھی ہے، فرشتہ 7-8 ہزار بتاتا ہے۔ بہرحال وہ تعداد میں جتنے کم تھے، بہادری اور جانثاری میں اتنے ہی زیادہ چیدہ و آزمودہ سپاہی تھے کہ یہ پوچھے بغیر کہ کہاں جانا ہے اور کب واپس آنا ہے، ہم رکاب چل کھڑے ہوئے۔ علاؤ الدین نے مالوا اور وسط ہند میں غیر آباد علاقے طے کیے تاکہ راستے کی ریاستوں میں کسی طویل آویزش و جنگ کی نوبت نہ آئے۔ 2 مہینے تک کوہ و صحرا میں غوطے لگانے کے بعد یکا یک علیش پور کے سامنے نکلا۔ شہرت یہ ہوئی کہ بادشاہ دہلی کا ایک امیر راج مندری کے راجہ کے پاس جا رہا تھا، پھر ضروری سامان رسد لے کر اپنی اتنی ہی تیزی سے آگے چلا کہ دیوگری کے راجہ کو اس کی آمد کی اطلاع اس وقت ہوئی جب وہ شیادری یا کو اجتنا کی پہاڑیوں سے نکل کر گھٹی لاجورا کے میدان میں داخل ہو گیا۔ یہ مقام اب لاسورا یا لاسور کہلاتا ہے اور دیوگری سے 12-13 میل شمال مغرب میں واقع ہے۔